سبھی حضرات قبلہ والد گرامی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ والد گرامی کے ماموں استاذ الاساتذہ مناظر اسلام مولانا ابو الفضل اللہ دتا سیالوی علیہ الرحمہ، جن کا مزار پرانوار ہمارے گاؤں میں ہے اور ان کا ادارہ بنایا ہوا اس علاقے کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور آپ کا جنازہ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ کا دوسرا جنازہ جو ہم نے پڑھا ولیوں نے، وہ انہی کے ادارے میں ہوا۔ ان کے ماموں حضرت ابو الفضل مولانا اللہ دتا سیالوی علیہ الرحمہ ایسی جلیل القدر شخصیت تھے کہ پورے علاقے میں کہیں کوئی بد مذہب سر اٹھاتا تو اس کے ساتھ مناظرہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ تصنیف و تالیف کے حوالے سے آپ نے کئی وقی کتب تصنیف فرمائی، اور تدریس کے حوالے سے آپ کے تلامذہ سے سنا ہے کہ آپ روزانہ 21 اسباق تک پڑھایا کرتے تھے۔ استاذ گرامی جانتے ہیں حضرت مولانا ابو الفضل اللہ دتا سیالوی علیہ الرحمہ کی وصال اقدس پر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی جلوہ فروز ہوئے۔ جنازہ پڑھا، فوراً واپس آ گئے، وہاں کسی کے پاس بیٹھے نہیں، اور ارشاد فرمایا میں ایک مجاہد کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں حضرت مولانا ابو الفضل اللہ دتا سیالوی علیہ الرحمہ کے جانشین صاحبزادے اور ان کے ادارے کے موجودہ محتمم استاذ العلماء زینت القراء مولانا قاری عمران ندیم سیالوی صاحب کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة للہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز محتشم حاضرین سامعین حضرات علماء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث طیبہ تلاوت کی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ حضرت قبلہ قاری صاحب جو رشتے میں میرے پھوپھی زاد ہیں اور میں ان کا ماموں زاد ہوں، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے مختصر تعارف میں آپ کو سمجھایا، اور یہ بھی ایک خوبصورت سسٹم ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کی والدہ محترمہ جو ہماری پھوپھی جان تھیں، انہوں نے ہمارے دادا مرحوم کے وصال کے بعد ہمارے والد محترم کو بڑی محنت سے پڑھایا، آستانہ علیہ سیدہ شریف پہ 5 سال تک مسلسل آتی رہیں جاتی رہیں، وہ ان کا مرشد خانہ تھا، اور پھر خرچ پہنچاتی، چرخہ کاٹتی تھی، آنکھوں کی دوائیں بیچتی تھی، اور اس طرح کی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھائی جان کے اخراجات کو برداشت کیا، اور پھر جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے حضرت قبلہ قاری صاحب موصوف علیہ الرحمہ آپ کو هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے جذبہ کے تحت آپ ان کو ساتھ لے آئے۔ لاہور میں حضرت قبلہ قاری صاحب کو میرے والد گرامی لے کے آئے، اور پھر یہ خوبصورت سلسلہ چلتا رہا۔ میرے خاندان کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ خاندان کے حوالے سے اگر میں قبلہ قاری صاحب کی خدمات کو آپ کے سامنے عرض کروں، یقین فرمائیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس دن حضرت قبلہ قاری صاحب کا جنازہ تھا،
اور داتا حضور کے قدموں میں جنازے کی ادائیگی کے بعد آبائی گاؤں صاحبزادگان لے کے آ رہے تھے، تو وہاں آپس میں برادری بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی، اور آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ برادری کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ تو جب برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک آدمی نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں قبلہ قاری صاحب کے ساتھ 16-17 سال رہا ہوں لاہور میں۔ قاری ریاض احمد صاحب سیدہ شریف والے برادری کے لوگ جانتے ہیں، وہ 16-17 سال حضرت قبلہ قاری صاحب کی رفاقت میں لاہور میں رہے، اور وہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ گاؤں کے 10-10 15-15 20-20 لوگ آ جاتے اور قاری صاحب ان کو اپنے پلے سے کھانا بھی پیش کرتے، ان کے آرام کا بھی انتظام کرتے، ان کو چائے بھی پیش کرتے، حتیٰ کہ بھٹو دور میں جب ہڑتالیں ہوئیں تو وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ 15 سے 20 لوگ پورے 12 دن قاری صاحب کے مہمان رہے۔ کتنے دن؟ پورے 12 دن 15 سے 20 لوگ قاری صاحب کے مہمان رہے، اور قبلہ قاری صاحب نے 15-20 دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں فرمایا بے حضرت میں تو 5-6 ہزار تنخواہ لیتا ہوں، میں کس طرح یہ سسٹم چلاؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنی شارٹیج ہوئی حتیٰ کہ ہمیں لاہور سے آٹا نہیں ملتا تھا، تو ان کے اپنے ایک رشتہ دار تھے، وہ ان کے گھر سے پھر آٹا لے کے آئے، اور قاری صاحب نے وہ آٹا کسی ذریعے پکوایا اور ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، ہم ان کے گھر کے فرد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قبلہ قاری صاحب نے ہمارے ساتھ کتنی محبت فرمائی، جب تک وہ خود چل سکتے تھے، جب بھی عید پہ جاتے، جب بھی چھٹیوں پہ تشریف لے جاتے تو خاندان کے ایک ایک فرد کو جا کے ملا کرتے تھے، اور پھر جب نہیں چل سکتے تھے اس وقت موٹر سائیکل پہ تشریف لے جاتے، اور جب وہ وقت گیا تو پھر جس طرح مجھ سے قبل حضرت علامہ فرما رہے تھے اسی طرح ہی ہوتا۔ ان سے تو نہیں پتا، ہم سے تو یہ بھی پوچھتے اپنی مادری زبان میں، نکے بڑے سارے ٹھیک نو، فون فرماتے نا تو کہتے نکے بڑے سارے ٹھیک نو۔ یہ ان کا خوبصورت انداز تھا، پیار بھرا انداز تھا۔ حضرت قبلہ قاری صاحب آپ علماء کی صف میں، قراء کی صف میں، یا جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کی صف میں جیسے تھے، یہ تو یہ ماحول گواہی دے گا، لیکن ہم اپنے ماحول کی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے خاندان کے ساتھ وہ رشتہ نبھایا جس کی مثال ہمارے خاندان میں بہت کم ملے گی۔ اور پھر بڑے بڑے وہ لوگ جو بیچارے کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، قاری صاحب ان کا قد بڑھا دیتے، جب فون کر کے فرماتے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، بچے ٹھیک ہیں، نکے بڑے سارے ٹھیک ہوں۔ اللہ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان جو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت سے عمر خضری عطا فرمائے۔ یقین فرمائیں اولاد کے حوالے سے قاری صاحب، میں پہلے بھی اپنی برادری میں بات کرتا ہوں کہ بہت خوش نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں عالم، تینوں حافظ، تینوں قاری، تینوں باعمل۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تینوں باعمل۔ جس وقت قبلہ قاری صاحب نے یہ رہائش جس میں آپ یہ حضرات تشریف فرما ہیں یہ خریدی، تو ہم سارے خاندان کے لوگ متفرق طور پہ مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا۔ تو یہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب، حضرت مولانا حسن رضا صاحب، حضرت مولانا شکور احمد صاحب، ان کی والدہ محترمہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے مبارک پیش کی، میں نے کہا اپا جی مبارک ہو۔ تو انہوں نے جو ایک جملہ فرمایا وہ میں سمجھتا ہوں جملہ میرے ذمہ قرض ہے، یہ میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اور جملہ جامعہ کے جتنے حالز میں طلباء تشریف فرما ہیں ان سب کو بالخصوص سنانا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی والدہ محترمہ نے مجھ سے ایک جملہ فرمایا، کہنے لگی بھائی اللہ نے مکان تو دیا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، لیکن جب ہم مکان میں شفٹ ہوئے ہیں نا تو میرے بچے رو پڑے تھے، میرے بیٹے رو پڑے تھے۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، یہ رونے کا تو مقام نہیں، یہ تو خوشی والا وقت ہے۔ تو میرے بیٹوں نے کہا اماں جی ہمیں لگتا ہے ہمیں ہمارے مالک نے ہماری خدمت دین کا اجر دے دیا ہے، جو اتنا اچھا ہمیں مکان دے دیا ہے اللہ نے۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو میں نے حضور کو عرض کیا ابا جی آپ کتنی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے، جس اولاد کو اللہ نے ایسی فکر عطا فرمائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدمت دین کا اجر اللہ سے لینا چاہیے، اور اللہ ہی اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری آپ کے اصال ثواب کی اس نشست میں قبول فرمائے۔